ویلکم بیک ناظرین. اور ڈاکٹر معیز لاؤنج بعد ہمارے ساتھ ہماری بہت سی پیاری سی مہمان ہیں. نظر شاہ صاحبہ, شی از ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ہمارے ساتھ ہمارے افیکٹی بھی ہے, میں بارہ ہوئے افیکٹی بھی ہے. اور عابد شاہ صاحب, بڑے شاہ, آج دو شاہز مل گئے, یو نو ایوری. ویسے عابد صاحب یہ بتاؤں, یہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا, شاید ہی آپ کو کوئی گھر, محلے, فیملی میں ایسا شخص ملے کہ جس کے ساتھ نہ ہوا ہو. ہر دوسرے تیسرے شخص کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اب تو مینٹلی وی آر پریپیئرڈ. اور اب وہ شاہراہیں اور وہ روڈز اور وہ ٹریفک سگنلز کہ جہاں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسی حرکت ہو, وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اچھا, مین شاہراہوں جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کو امیڈیٹلی تو کیا کرنا چاہیے, جن کے ساتھ فار ایگزامپل یہ اسنیچنگ ہوئی ہے کسی بھی قسم کی, اور ان کو کیا رائٹس ہیں ان کے, یعنی کہاں پولیس میں دیکھیں, ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ابو کے ساتھ, ہی از مائی فادر, تو ہم دونوں کے ساتھ جب یہ ہوا تو وی وینٹ اسٹریٹ ٹو دی پولیس اینڈ دے اسٹارٹڈ آسکنگ ٹو مینی کوسچنز. ہم نے کہا یار اب کیا مطلب, اب آپ کے رات کے 11 بجے ہم پہنچے تھے, میں کہا ایک بجے تک آپ کے سوالوں کے جواب ہی دیتے رہے ہم, پھر آپ ایف آئی آر کاٹیں گے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہوا, بندے تو رکشہ میں بھاگ گئے. اب کہتے ہیں آپ لوگوں نے نمبر نہیں دیکھا رکشہ کا. میں نے کہا اب نمبر تو نوٹ کرنے نہیں بیٹھتا نا, گن سر پہ تھی. سو واٹ شوڈ وی ڈو اینڈ واٹ آر رائٹس, یو نو آئی وڈ بیسکلی. پہلا تو یہی طریقہ ہے ظاہر ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ پولیس میں گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے رپورٹ کی, ایف آئی آر کٹوائی, جو بھی ہے, تو پہلا طریقہ تو یہی ہے آپ جائیں. لیکن پھر وہی بات آپ کی ہی والی بات آ جاتی ہے کہ وہیں پہ انویسٹیگیشن, پہلے آپ سے ہی اسٹارٹ ہوگی انویسٹیگیشن, اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں جی آپ سے موبائل چھینا گیا ہے, کون تھا, کیا تھا, یہ ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہیں. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں, اس میں آپ کوئی بھی کسی کو نہیں پکڑ سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی ایف آئی آر ضرور لانچ کرائیں. اس کا امیڈیٹ ڈائریکٹلی آپ کو کوئی ہو سکتا ہے فائدہ نہ پہنچے, لیکن لیٹر آن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مختلف اسی قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, کہیں پہ کوئی واردات ہو گئی اور کسی اور جگہ کوئی دوسری اس سے بڑی واردات ہو گئی, اور جب یہ کرمنلز پکڑے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ بہت سارے اپنے جرائم پریویس جو ہوتے ہیں وہ ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر رپورٹس ہوتی ہیں, ایف آئی آرز ہوتی ہیں, تو پھر اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارے پاس اتنی کمپلینٹس ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ ان لوگوں کو کال کرتے ہیں, ان سے کانٹیکٹس کرتے ہیں, پھر ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا, پھر ان سے ریکوریز جو ہوتی ہیں, ان جو کرمنل سے ریکوریز ہوتی ہیں, اس میں بعض اوقات آپ کو وہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں, لنک ٹو لنک ملتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے نہ پکڑا جا سکے, اسی وقت نہ پکڑا جا سکے, لیکن لیٹر آن. چلے نظر شاہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا, ہمارے شو میں اپنے باتیں شیئر کرنے کا بہت مزہ ہے. پلیز کم بیک, نیکسٹ ٹائم بھی ہم شو کریں کرپشن پہ, کرائمس پہ, تو پلیز کم. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی اللہ کرے, آپ نے ویسے ایف آئی آر لانچ کریں کرا لیے, اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے اللہ کرے کہیں اور کچھ ہو تو آپ کو مل, نہیں اللہ نہ کرے کہیں کچھ اور ہو, لیکن آپ کو آپ کا موبائل مل جائے, پکڑے جائیں, ہاں وہ پکڑے, کچھ ہونے سے پہلے وہ پکڑے جائیں, اور آپ کو آپ کا بلیک بیری مل جائے. اور آج کا شو صرف اتنا. ہم اب میں آپ سے کیا کہوں کرپشن کے بارے میں, ہم اتنے امیون ہو چکے کرپشن سے کہ سچی بات ہے, میں بھی کرپشن کا حصہ رہی ہوں, اور میں نے بھی, مطلب میں کوئی کرپشن نہیں کرتی رہی ہوں, لیکن اگر میں نے کسی کہتے ہیں نا وہ ٹریفک پولیس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو پیسے دے دیے تو آئی ایم اے پارٹ آف کرپشن. اگر میں نے سگنل توڑ دیا تو یس آئی ایم اے پارٹ آف کرپشن. اگر میں نے لائن توڑی ہے تو یس آئی ایم اے پارٹ آف کرپشن. اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے, کوئی میرے سے پہلے کھڑا ہے اور میں اس کے آگے جا کے اپنی کوئی پرچی چلا دوں یا فون کروا دوں, تو یس دیٹ از اے کرپشن. سو اف یو آر ڈوئنگ اٹ, پاسپورٹ بنانے کے لیے ہم اکثر کرتے ہیں فون لگوا دیتے, تو یو آر اے پارٹ آف کرپشن. اپنی گریبانوں میں جھانکیں اور پتہ کریں کہ کہاں کہاں ہم کرپٹ ہیں. آپ کنکلوژن سے پہلے ذرا بتا دیجیے گا کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن اتنی کامن کیوں ہے, آر وی سو کرپٹ دیٹ اے کرائم از ناٹ اے کرائم فار us, and over to you. Thank you, see you tomorrow. کچھ باتیں تو میں کل کروں گا, مگر آج چونکہ ہمارے گیسٹ بھی تھے اور وی وانٹڈ کہ ان کو میکسیمم ٹائم دیا جا سکے. کالرز بھی آج ہم نے کم لیے, آپ جانتے ہیں بہت کالرز ہوتے ہیں ہمارے شو میں, مگر آج میں ایک کہانی یہ بتانا چاہتا ہوں. کرپشن کو اینڈ کروں گا میں بدھ کے پروگرام میں, کہ مائنڈ سیٹ آ کیسے گیا, بنا کیسے, اور کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے سوشل نارم, اٹس پارٹ آف سوسائٹی. جیسے ہم کپڑوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. چونکہ ایکسیپٹ کر لیا تو اب بڑا مشکل ہے اس کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا. اس پہ بات کریں گے 2 دن. میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتاؤں جو میرے ایک ٹیچر نے سالوں پہلے مجھے سنائی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کا سوا شیر, اگر آپ کرپٹ ہیں اور آپ طاقتور ہیں تو آپ سے بڑا کوئی طاقتور ہوگا, آپ کرپٹ ہیں تو آپ سے بڑا کوئی کرپٹ ہوگا. ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت ہی کرپٹ تھا, یعنی اس کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میرے عوام سے دولت کھینچی جائے, اور وہ نت نئے ٹیکسز لگاتا, پریشان کرتا عوام کو, بس اپنے خزانے کو بھرتا رہتا.
اور اس کا خزانہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، سونا چاندی، اور عوام جو ہے بدحال سے بدحال اور بدحال۔ اس بادشاہ کو اپنے اوپر اتنا یقین تھا کہ میں اتنا چالاک ہوں اور اتنا طاقتور ہوں کہ کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، اور اکثر کرپٹ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا بہت ہی عیار، بہت ہی چالاک، اور اس نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس اتنی دولت ہوگی، جس آدمی کے پاس دولت بہت زیادہ ہو جائے، جو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہو، تو اس سے دولت چھن جاتی ہے، اور رب نے بڑے بڑے طریقے رکھے۔ خیر اس نے آدمی نے یہ کیا کہ اس بادشاہ کے ملک میں آیا اور اس کے بعد ایک سرائے کے اندر رہنے لگا، اور اس نے ایک بات مشہور کر دی لوگوں میں، بہت چالاک آدمی تھا، چور تھا، کہ میں ایک ایسا لباس بنا سکتا ہوں جو صرف فرشتے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر میں ایک ایسا لباس بنا سکتا ہوں جو فرشتے دیکھ بھی سکتے ہیں، فرشتے ہی بناتے ہیں، اور وہ شخص جو عقل مند ہوگا وہی وہ لباس دیکھ سکے گا۔ تو ایک لباس ایسا جو فرشتے بناتے ہیں، فرشتے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر وہ شخص جو صرف عقل مند ہوگا وہی دیکھ سکے گا، مگر اس کے لیے پیسے بہت چاہیے، کوئی ایسا آدمی ہے نہیں امیر کہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے۔ خیر جی، بات کرتے کرتے آپ کو پتہ نا ایسے بادشاہ جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ جاسوس بھی بڑے رکھتے ہیں۔ بادشاہ کے کان تک بات پہنچی کہ کوئی آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ ایسا لباس بنایا جا سکتا ہے جو فرشتے بناتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں، اور صرف عقل مند آدمی دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ خیر بادشاہ نے اس کو بلایا دربار میں گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ بات میں نے سنی ہے سچ ہے؟ اس نے کہا سچ ہے۔ کہتا میں بنانا چاہتا ہوں ایسا لباس۔ کیا کس سے بنتا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت سونے اور چاندی کے تار سے بنتا ہے، اور اتنا نفیس ہوتا ہے کہ ایسا لباس کسی شخص کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا میرے لیے بناؤ گے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مجھے اتنے 1000 اشرفی چاہیے، اس اشرفی کے ساتھ ساتھ اتنا ہی مجھے چاندی چاہیے، اور مجھے ایک بہت ہی خاص کمرہ چاہیے جس میں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور اس میں مجھے 2 مہینے لگیں گے کیونکہ فرشتوں کو بلاؤں گا اور وہ یہ لباس بنائیں گے۔ بادشاہ کرپٹ، اور کرپٹ آدمی کی ویسے ہی مت ماری جاتی ہے۔ خیر جی اس نے اس کو 2 صندوق بھر کے اشرفیاں دے دی، بہت ساری چاندی دے دی۔ اس نے ایک خوبصورت کمرہ اس کو ملا، دن بھر کھاتا پیتا، اور آہستہ آہستہ اس کا ایک دوست تھا، اس کے ذریعے وہ اشرفی روز جو ہے وہ غائب کرنا شروع کر دی اس نے۔ وقت مقرر پر بادشاہ کو اس نے فرمان بھیجا، بادشاہ نے فرمان بھیجا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی تیار ہے، کل صبح آپ یہ ڈریس آپ کو دوں گا، مگر ایک شرط یہ کہ ڈریس پہن کے، یہ لباس پہن کر آپ کو وہی دیکھ سکے گا جو عقل مند ہوگا، بے وقوف کو آپ پر لباس نظر نہیں آئے گا۔ اچھا بادشاہ سلامت اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، اس نے تو اناؤنسمنٹ کرا دی کہ بادشاہ کی خاص سواری کل پورے شہر میں سے گزرے گی، عوام سے درخواست ہے کہ وہ آئے اور بادشاہ کا وہ فرشتوں والا لباس ضرور دیکھے اور تعریف کرے بادشاہ کے لباس کی۔ خیر جی صبح سویرے سارے لوگ روڈوں پہ آ گئے۔ بادشاہ سلامت کو اس نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا میرے گھر پہ، کیونکہ لباس میں کسی اور کے ہاتھ نہیں دوں گا۔ بادشاہ سلامت اپنے چمچوں کے ساتھ آئے، لباس کہاں ہے؟ اس نے ایسے ہاتھ کیا، بادشاہ سلامت یہ لباس ہے۔ اب بادشاہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کہا تھا نا آپ عقل مند، نظر آیا آپ کو؟ بادشاہ نے کہا ہاں بالکل، کیا خوبصورت چاندی اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس۔ اب وزیر نے دیکھا، بادشاہ نے پوچھا کیسا ہے؟ اب وزیر نے کہا اگر میں کہوں گا مجھے نظر نہیں آیا تو وہ میں بیوقوف ہوں گا، اور بادشاہ تو مجھے نکال۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا لباس ہے؟ خیر جی بادشاہ سلامت کو اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت کپڑے اتار دیں اور اب آپ لباس زیب تن کریں۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ میں کروں تو کیا کروں، مگر یقیناً میرے وزیر کو نظر آیا ہے، وہ عقل مند ہے، میں بیوقوف ہوں، میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ اس نے جب اپنے کپڑے اتارے، وہ جھوٹ موٹ کا جو بھی لباس تھا اس نے ایسا ایکٹ کیا جیسے وہ پہنا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا۔ اب شہر میں سواری نکلی، اب اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا کہ لباس اسی کو نظر آئے گا جو عقل مند ہوگا، بیوقوف نظر نہیں آئے گا۔ ہر آدمی تعریف کر رہا، واہ 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 کیا لباس ہے، کیا لباس ہے، وزیر ہے، سپاہی ہے بادشاہ کے، چمچے ومچے سب تعریف کر رہے لباس۔ کرتے کرتے ایک بازار میں سے جب گزر رہا تھا تو ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ اس بچی نے دیکھا کہ بادشاہ تو بغیر کپڑوں کے، اس نے کہا ارے بادشاہ کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، بادشاہ تو ننگا ہے۔ اس کی یہ بات دوسرے لوگوں نے سنی، جب سب نے سنی تو سب نے کہا کہ یہ لڑکی بچی ہے، اس میں تو بے وقوفی اور عقل مندی کا سوال ہے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، تو یہ سچ ہے کہ ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ واقعی یہ بادشاہ کے پاس لباس ہی نہیں ہے، بادشاہ بغیر کپڑوں کے۔ یہ بات مجمع میں پھیلنے لگی، ایک دوسرے نے باتیں شروع کی، یہ بادشاہ کے کان تک بات پہنچی، اور بادشاہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ جب پکڑوانے کے لیے سولجرز بھیجے سپاہی، پتہ وہ تو بھاگ چکا تھا۔ بادشاہ کی وہ انسلٹ ہوئی، وہ بے عزتی ہوئی
جو زندگی بھر وہ کبھی بھول نہیں سکا۔ ناظرین، یہی ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے اور دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے اور بہت کرپٹ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک نہ ایک دن ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ ذلیل و خوار ضرور ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، انسان جو بوتا ہے وہی پاتا ہے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹے۔ پاکستان پائندہ باد۔